السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے درمیان آج جو گفتگو ہونی ہے وہ ہے مغرب اور عورتوں کے تئیں مغرب کا اپنا نظریہ۔ مغرب سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کون سا ملک یا کتنے ممالک جو ہیں وہ مراد ہے۔ اصلاً ابھی جو انتخاب ہوا ہے، صدارتی انتخاب یا صدارتی الیکشن، اس کے اندر جو ایک خاتون مقابل تھی یا حریف تھی جیتنے والے کینڈیڈیٹ کے سامنے میں، وہ خاتون تھی کملا ہیرس، اور جو فتح پائے ہیں یا جیتے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ۔ ان دونوں کے حوالے سے شروع میں تو نیوز یہ آ رہی تھی کہ بھائی کافی کانٹے کا ٹکر ہے، لیکن جب الیکشن کے نتائج سامنے آئے تو پتہ یہ چلا کہ الیکٹورل کالج ووٹر جو تھے وہیں پہ وہ اس کو پچاڑ چکے تھے۔ یہ بیچاری 206 ووٹ پا رہی تھی، وہ 295 پلس تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ساری چیزیں سامنے میں اس طریقے سے آئی کہ جس پر ایک دوست نے لکھا ہے کہ آخر یہ مغرب کا کون سا چہرہ یا کون سا ایسا رویہ ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو کچھ بھی دوسری دنیا کو، یعنی مغرب سے باہر وہ مشرق کو دے یا جہاں بھی جس کو بھی دے، وہ دینا کیا چاہتے ہیں۔ کیونکہ خود ان کے یہاں پہ بطور خاص فیمنسٹ یا فیمنسٹ کہ جو لوگ چیمپئن کہلاتے ہیں، حقوق نسواں کے علم بردار، آپ جانتے ہیں کہ یہ حقوق نسواں کے حوالے سے کافی کچھ شور مچاتے ہیں، میڈیاز کے اندر بیانات چلاتے ہیں، ایک نیریٹو سیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں کئی سارے مظاہرے، احتجاجی جلوس، یہ سب بھی مینٹین کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی ان کو فالوور کرنے والے ممالک ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں وہ سب کاپی بھی کرتے ہیں، ان کے یہاں پہ وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آخر ہم کس چیز کو لیں۔ اٹ مینس کہ بھائی اگر یہ لوگ عورتوں کے اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کو سربراہ مملکت بنانے میں انہیں کیا پریشانی تھی۔ کمال تو ہے کہ ان کی آبادی کا تناسب دیکھ لیں آپ۔ امریکہ کی آبادی کل 34 کروڑ بتائی جاتی ہے، جس میں 16 کروڑ پلس خواتین کی آبادی ہے، یعنی کہ نصف سے زیادہ اگر دیکھ لیا جائے تو یہ سامنے میں آتی ہے۔ یہی نہیں، اب تک تو ان کو صدر نہ بننے دیا گیا، الگ مسئلہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پہ چیف جسٹس کے عہدے تک بھی کوئی خاتون نہیں پہنچ سکی ہے، یعنی کسی خاتون کو یہ موقع نہیں ملا ہے کہ وہ ایز اے چیف جسٹس وہاں کی سروس کر سکیں یا وہاں کی خدمات انجام دے سکیں وہ۔ یہی نہیں، امریکہ ہو یا روس ہو یا چائنا، ان کی طویل تاریخ رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے صنفی امتیاز کے اندر ان کا اپنا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ یہ دنیا کو بھلے کچھ کہیں، بطور خاص امریکہ جو اپنے آپ کو نظریہ ساز کہلاتا ہے، یا وہاں سے جو نظریات دوسرے ملکوں کو دیے جاتے ہیں، امپورٹ کیے جائیں لوگ یا ایکسپورٹ کریں وہ لوگ، ان کا عالم یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو خیر خاتون کا معاملہ ہے۔ ایک بیچاری اگر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نائب صدر کے عہدے پہ تو کم سے کم پہنچی ہے، یہ بھی پہلی بار ایسا ہوا تھا، لیکن اب تک کسی کو صدر کے مقام پہ یا صدارت کے اہم عہدے تک پہنچنے کا موقع نہیں مل سکا ہے۔ تو اس کے پیچھے آپ جا کے دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے۔ صنفی امتیاز کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو نسلی امتیاز بھی اچھی خاصی ان کے یہاں پہ دکھائی دیتی ہے۔ بھید بھاؤ بہت اچھا خاصا ان کے یہاں پہ دکھائی دے گا آپ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی تاریخ ہے موجودہ، جب پہلا صدر حلف لیتا ہے جارج واشنگٹن 1789 کے اندر، اس وقت سے لے کر کے 2009 تک آپ کو صرف سفید فام یعنی انگریز گورے ہی وہاں پہ صدارت کے مقام پہ دکھائی دیں گے، اور ان کو ہی سربراہ مملکت آپ پائیں گے، کوئی سیاہ فام وہاں نظر نہیں آئے گا۔ 2009 کے اندر یہ ان کا ایک انقلاب کہہ لیجئے یا ان کا اپنا ایک جو پیٹرن چلا آ رہا تھا اس کے اندر تبدیلی کہہ لیجئے کہ براک اوباما آئے اور انہوں نے اس پیٹرن کو توڑا اور سامنے والے میں یہ دکھا دیا بھائی کہ یہاں پہ سیاہ فام بھی آ سکتے ہیں۔ گویا کہ 220 سال کا عرصہ بیت گیا اس مقام کو پانے کے لیے، اور اب تک تاہنوز کوئی خاتون صدر نہیں بن سکی ہے۔ 220 سال کے بجائے کہہ لیجئے 235 سال ہو چکے ہوں گے کہ ابھی تک کوئی یہاں پہ خاتون صدر نہیں بن سکی ہے۔
اس کا مطلب تو صاف ہے کہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ آ رہے ہیں. یعنی آج بھی یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ خاتون سربراہ مملکت نہیں بن سکتی, ہم ان کو نہیں لا سکتے. ہم نے بتا دیا کہ ان کی طویل تاریخ رہی ہے یہ. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا جہان کو جو یہ فیمنسٹ کے چیمپئن بن کر کے فیمنزم کو پروموٹ کرتے ہیں, اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور کالج سے لے کر کے سڑکوں تک ان کے احتجاجی جلوس اور مظاہرے نکلواتے رہتے ہیں. کبھی میرا جسم میری مرضی, فیشن کو لے کر کے الگ معاملات ان کے رہتے ہیں, اسقاط حمل کو لے کر کے ان کے الگ الگ دعوی چل رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم میرج لائف گزارے یا سپریشن کر کے علیحدگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے, وہ الگ ان کا ایشو اٹھتا رہتا ہے. اور پھر نہ جانے کتنے سارے دھرم اور مذاہب ہیں, ان کے اوپر ان کے الگ الگ کمنٹس چلتے رہتے ہیں. ان ساری چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھے اور ان کا چہرہ یہاں پہ دیکھیں. چیف جسٹس کے عہدے سے لے کر کے سربراہ مملکت تک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کس حد تک ان کو اس لائق سمجھا ہے, وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بلکہ تو ایک صاحب نے تو کہا کہ بہتر ہے کہ اس سے اچھے تو ہم لوگ ہیں. کہ بھائی بر صغیر کے اندر آپ دیکھ لیں, ملک عزیز میں ہم لوگ رہتے ہیں, سی ایم, پی ایم اور پریزیڈنٹ, یہ اہم اہم عہدے مانے جاتے ہیں. سی ایم کے اندر دیکھ لیجئے آپ تو سیدہ انورہ تیمور جن کا نام آتا ہے, ایز اے چیف منسٹر انہوں نے آسام کے اندر چارج سنبھالا, اور 1980 اور 81 کے درمیان اس بہترین منصب اور عہدے پہ وہ رہ چکی ہیں. خود پی ایم کے عہدے پہ 2 بار وزیر اعظم کی حیثیت سے اندرا گاندھی رہ چکی ہیں. صدر جمہوریہ کی حیثیت سے پرتیبھا پاٹل وہ رہ چکی ہیں. پڑوسی ملکوں میں دیکھ لے جو انہی کے حصے تھے کبھی ٹوٹ کے الگ ہو گئے, تو بنگلہ دیش کے اندر آپ دیکھ لے شیخ حسینہ سے لے کر خالدہ ضیاء تک, اور پڑوس میں دیکھ لے تو بے نظیر کو. یہی نہیں, اس کے آس پاس میں آپ کو اگر سری لنکا دکھائی دے تو وہاں بھی دیکھ لے, جو پہلے سیلون کہلاتا تھا بعد میں سری لنکا بنا کہلایا, وہاں بھی بندرا نائکے نامی خاتون ہی وزیر اعظم بن کر کے آئی. اس کے علاوہ پھر دوسری بھی آئی. پھر کیا کہنا کہ اس سے اچھے تو ہم بر صغیر والے ہیں کہ خاتون کو ہم اس لائق تو سمجھے کہ بھائی ٹھیک ہے, تم اگر اپنی صلاحیت کا مظاہرہ یہاں کرنا چاہتے ہو تو یہاں بھی آ کے کرو, ہم تمہیں موقع دیتے ہیں. ان کے جیسے تو نہیں کہیں کچھ اور کرے کچھ. اس کو تو ہیپوکریسی یا منافقت یا دوغلاپن کہا جاتا ہے بازاری زبان کے اندر. یہ لوگ تو وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال ان کا چہرہ یہاں پہ دیکھیں, اور ایسے لوگ جس کے زبان و بیان کے اندر اور عمل کے اندر ایکشن کچھ اور ہو, اور کہہ لیجئے کہ ان کے بیانات کچھ اور ہو, ان کے لیے ہم سب کس قدر شکار بن کر کے رہ گئے ہیں. وہ چاہے جب اپنی کوئی بات ہو, اپنی کوئی پروڈکشن ہو, اپنا کلچر ہو, تھوپ جاتے ہیں, ہم سب اس کو اپنا لیتے ہیں. ستم تو یہ ہوتا ہے کہ نصاب تک ان سب چیزوں کو لے آتے ہیں. صرف مارکیٹ کلچر کا مسئلہ نہیں کہ ان کے فیشن کو اور ان کی ساری چیزوں کو ہم لوگ اپلائی کر لیتے ہیں, نصاب تک ان سب چیزوں کو لے آتے ہیں. اور پھر فلاں ہے, چنا ہے, تعلیم کے اندر یہ ہے, اور صنفی مساوات ہے, اسقاط حمل کا مسئلہ آ جائے, سیکس ایجوکیشن کا مسئلہ آ جائے, نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہیں, آپ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے. وہ ساری چیزوں کو یہاں پہ لایا جاتا ہے, اور بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی مغرب اتنی ترقی کر گیا, مغرب میں یہاں ہو رہا, مغرب نے یہ تحقیق کی. ارے بھائی یہ سب کچھ کر کے اگر وہ واقعی ترقی یافتہ کہلاتے تو کم سے کم اپنے زبان و بیان پہ تو قائم رہتے, اور خاتون کو چیف جسٹس کا عہدہ ہو یا صدارت کا عہدہ ہو وہاں تک تو لانے کی کوشش کرتے ہیں نا. بیچاری تو دور میں آئی اور کہاں پھینک گئی, پتہ ہی نہیں چلا اس کا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بہرحال نظریاتی طور پہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نظریہ ان کا اپنا ہے جو اپنی باتوں پر قائم ہو. ساری دنیا جانتی ہے کہ جو اپنی باتوں پر قائم ہوتا ہے وہی باضمیر ہوتا ہے, وہی جری ہوتا ہے, وہی بہادر ہوتا ہے, دنیا کو وہی کچھ دے کے جا سکتا ہے. ورنہ جس کو اپنی زبان کا قول و فعل کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو, کب غداری کر جائے, کب کہاں پہ آپ کو دھوکہ دے جائے, کب کس جگہ پہ آپ کو پٹخانی دے جائے, اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کا ہم لوگ کوشش کریں, اور ان 2 ساتھیوں کے اوپر ہی ہمارا آج کے کہہ لیجیے کہ یہ تبصرہ والا سیشن تھا, وہ میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو سمجھیں, آپ سیاہ و سفید میں فرق کرنے کی کوشش کریں. آپ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کچھ کہہ جائے اور آپ اس کو لے بیٹھیں. ایک عوامی بہت مسئلہ مشہور ہے نا, تو کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ کوا آپ کا کان لے کے بھاگ گیا, تو آپ کوے کے پیچھے مت دوڑے, پہلے اپنے کان پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں کان ہمارا سلامت ہے یا نہیں. اسی طریقے سے آپ کی اپنی تہذیب, آپ کی اپنی ثقافت, آپ کا اپنا کلچر, آپ کا اپنا دین, اس پہ بھلے وہ لوگ اعتراض کریں, شوشے گوشے نکالیں اور یہ وہ کرنے کی کوشش کریں, آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں, بلکہ پوری مضبوطی کے ساتھ آپ اس کی تحقیق کریں, دیکھیں, نفع نقصان کو سمجھیں, اور پھر اس کو کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ آنے والا جو کہہ رہا ہے کہ ورغلا تو نہیں رہا, بہکا تو نہیں رہا ہے, ہمارے گھر کے اندر پڑے ہوئے سونے کو کہیں وہ زنگ آلود لوہے بنا کے تو نہیں پیش کر رہا ہے, اور ہم خواہ مخواہ دوسرے کے بیانات پہ بہکاوے پا کر کے اس کو زنگ آلود سمجھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
یہ قطعاً کہہ لیجئے کہ انسانی مزاج اور انسانی عقل کے خلاف ہے. یہ جانور بھی اس بات کا خیال رکھا کرتا ہے کہ سامنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اپنی انسٹنکٹ سے اپنی جبلت سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ ہم تو انسان ہے, اللہ نے صاحب عقل ہمیں بنایا ہے. افلا تعقلون افلا تتدبرون, قرآن نے ہر جگہ پہ کہا ہے کہ کیا عقل نہیں لگاتے, کیا غور و فکر نہیں کرتے تم؟ تو غور و فکر کریں اور صحیح طریقے سے پہچاننے کی کوشش کریں ہماری زندگی کیا ہے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, موت کیا چیز ہے, آخرت کیا ہے, اور ان سب کے درمیان کیسے رہنا ہے. انبیاء کرام کیوں آئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم ہمارے درمیان پیش کیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم ہمیں کیوں دیا, اس کو آخری کتاب کیوں رکھا گیا, آخری رسول ان کو کیوں قرار دیا گیا. ان ساری چیزوں پہ غور کریں گے تو صحیح نتیجے پہ آپ پہنچیں گے انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی. آپ لوگ اس کو عام بھی کرنے کی کوشش کریں, چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, اور جو سوالات ہوں تو آپ اس کو کمنٹس باکس میں رکھ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے.